جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسے دوبارہ رکھوانا ہے، جو اس کتاب میں موجود ہے اسے اس کو بات آ جائے گا تو کتاب میں اس میں اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس موضوع پہ توجہ دیں. اور آربیٹریشن ایکٹ ایک ایسا ایکٹ ہے جو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایکٹس ریلیٹنگ ٹو دی لا آف دا لینڈ، کیونکہ یہ ایک پیرالل پروسیجر ہے جو کورٹ کے علاوہ قانون ہمیں دے رہا ہے. آربیٹریشن کا پروسیجر، پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں مقرر کیا گیا؟ آربیٹریشن کس لیے ضروری ہے؟ اس کی دو تین وجوہات. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے چوائس کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے کرنے کا حق دے دیا گیا. لہذا اگر دونوں فریق چاہیں کہ ان کی بات کسی عدالت میں جانے کی بجائے کسی اپنی مرضی کے شخص کے پاس چلی جائے تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آربیٹریشن ایکٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاملات کو اپنی مرضی کے ججز کے حوالے کر دیا جائے، جس پر دونوں فریق متفق ہو جائیں اس شخص کو اپنا آربیٹریٹر مقرر کرنا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے مسائل کو لوگوں کے حد تک ہی رکھیں گے تو کورٹس پر پریشر نہیں پڑے گا، عدالتوں پر زیادہ کام کا بوجھ نہیں ہوگا. لہٰذا آپ اپنے عام معاملات کو آربیٹریشن کے ذریعے سالو کر دیں. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں اخراجات کم آئیں گے. مقدمات میں بہت زیادہ اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں، لیکن آربیٹریشن میں آپ کے اخراجات اور اخراجات نہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جیب پر وزن نہیں پڑتا. لہذا آربیٹریشن اس لحاظ سے ضروری ہے. اور ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ہر وہ بات جو عدالت میں نہیں کر سکتے، جو قانون کے دائرے میں رہ کر نہیں کر سکتے، آپ اوپنلی اپنے آربیٹریٹر کو بتا سکتے ہیں. اب اس کا یہ کام ہوگا کہ وہ چن لے کہ کون کون سے معاملات جو اس نے بتائے ہیں وہ میرے لیے ریلیونٹ ہیں، کون کون سے ایڈمیسیبل ہیں، یہ اپنے دائرے میں لا کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں. لہٰذا آربیٹریشن ایک اتنا اچھا قانون ہے جو لوگوں کو مسائل سے چھٹکارا دلانے کی مدد کرتا ہے. اب یہ آربیٹریشن پر آج جو اسائنمنٹ مجھے دی ہے وہ ہے اپوائنٹمنٹ اینڈ ریموول آف آربیٹریٹر. اس میں جو ٹاپکس دیے گئے ہیں وہ ہیں 8: ریفرنس ایگریمنٹ، اس کے بعد پروسیڈنگ بفور آربیٹریٹر، appointment of arbitrator without intervention of the court or with intervention of the court, period for pronouncement of award, grounds and stage for removal of arbitrator, ground for setting aside award, process of making rule of the court. یہ اس اپوائنٹمنٹ اینڈ ریموول آف آربیٹریٹر سے متعلق عنوانات ہیں جنہیں ایک ایک کر کے ہم زیر گفتگو لے کر آئیں گے. پہلا ہے ریفرنس ایگریمنٹ. ریفرنس ایگریمنٹ کی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو مقرر کر رہے ہیں تو اسے انفیکٹڈ پاورز نہیں دیں گے. اگر اس کو انفیکٹڈ پاور دے دیں تو آربیٹریشن پروسیڈنگ کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اس لیے اس کو آپ نے ایک دائرے میں رکھنا ہے اور اس کو وہ اختیارات تفویض کرنے ہیں جن کے لیے آپ اپنے معاملات کو طے کرانا چاہتے ہیں. اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ زبانی طور پر ان معاملات کو طے نہیں کر سکتے. لہذا آپ کو پہلے ایگری کرنا ہوگا فریقین کو
کہ آپ نے کس کس معاملے کو آربیٹریٹر کے حوالے کرنا ہے. جس معاملے کو جس امر تنقید طلب کو آپ آربیٹریٹر کے حوالے کریں گے وہ امر آپ اپنے ایگریمنٹ میں تحریر کر دیں. لہذا اسے ہم ریفرنس ایگریمنٹ کہتے ہیں کہ یہ معاملات کو ریفر کرتا ہے آربیٹریٹر کے پاس. اس کے بارے میں ایک اتھارٹی آپ کو دے رہا ہوں. 1987 CLC پیج 2509. Constitution of an arbitration agreement. Requirements. There is no legal requirement that in order to constitute an arbitration agreement, there should be a formal agreement executed by the parties, but what is required is that the agreement should be in writing, which may be in the form of a letter or other document, provided it depicts the voluntary agreement between the parties to resolve present or future differences through arbitration. اب اس میں جو باتیں اس اتھارٹی میں کی گئی ہیں ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. پہلی بات ہے کانسٹیٹیوشن آف این آربیٹریشن ایگریمنٹ. آربیٹریشن ایگریمنٹ بنتا کیسے ہے؟ ایگریمنٹ بنتا اس طریقے سے ہے اٹ شوڈ بی ان رائٹنگ. اس کے معنی یہ ہے کہ زبانی ایگریمنٹ سے ریفرنس نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے زبانی طور پہ یہ طے کر لیا تھا کہ فلاں آدمی ہمارا ثالث ہوگا تو قانون اس کو ریکگنائز نہیں کرتا. قانون یہ کہتا ہے کہ اٹ مسٹ بی ان رائٹنگ. اگر رائٹنگ نہیں ہے تو پھر وہ ریفرنس ایگریمنٹ نہیں ہے. اور کوئی فریق اس ایسے ایگریمنٹ پر دیے گئے ایوارڈ کا پابند نہیں ہے جو تحریر میں نہیں. ایگریمنٹ مسٹ بی ان رائٹنگ. اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ پارٹیز کی ڈسپیوٹ کو ریفر کر رہا ہوں، یعنی دو پارٹیوں کے درمیان ڈسپیوٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر ڈسپیوٹ نہیں ہے تو آربیٹریشن نہیں ہے، ریفرنس ایگریمنٹ نہیں ہے. ایک اس کے لیے کوئی فارم مقرر نہیں، اس کے لیے کوئی طریقہ مقرر. اس کے لیے صرف اور صرف ریکوائرمنٹ ایک ہی ہے، اٹ شوڈ بی ان رائٹنگ. اور اگر ان رائٹنگ نہیں ہے تو ایگریمنٹ نہیں ہے. اگر ان رائٹنگ ہے تو کوئی بھی فارم ہو، اس کی کوئی میٹیریل فارم. لہذا بیسک پرنسپل اس کا یہ ہے کہ ریفرنس ایگریمنٹ شوڈ بی ان رائٹنگ، شوڈ بی ڈپکٹنگ دی میٹر ان کنٹروورسی بٹوین دا پارٹیز، اور ڈفرینس جو پارٹیز کے ہیں اس کو یہ بیان کرے اور ریفر کرے کہ آپ نے یہ طے کرنا. ایک اہم بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ریفرنس ایگریمنٹ کسی کرمنل لائبلٹی پر نہیں ہوتا. دیر کین بی نو ریفرنس ایگریمنٹ ٹو ڈیٹرمن دا کرمنل لائبلٹی. یہ طے کرنے کے لیے کہ یہ آدمی چور ہے یا نہیں ریفرنس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ بات طے کرنے کے لیے کہ اس شخص نے کوئی فوجداری جرم کیا ہے یا نہیں آربیٹریشن ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہوتا ہے صرف ان رائٹس جو سیول نیچر کے ہیں ان کی ڈٹرمنیشن کے لیے ریفرنس ایگریمنٹ ہوگا. ایک اور اتھارٹی 2009 بائی لا 1109 ایکسپریشن آربیٹریشن ایگریمنٹ within the contemplation of Section 2A Arbitration Act 1940 means a written agreement to submit present or future differences to arbitrator, whether an arbitrator is named therein or not. Arbitration agreement or an arbitration clause in an agreement is like an agreement between parties which required that same should be executed with consent of parties competent to contract. Contracting parties must be shown to be added item with reference to essential terms of contract. Contract would fail if there was any vagueness or uncertainty incapable of being made certain.
2003 वाइलार 1109। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने इसको मद्देनजर रखना है कि इस सेक्शन के तहत ये प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस को भी आर्बिट्रेशन के हवाले किया जा सकता है। वो कौन सी होगी फ्यूचर? आमतौर पे आपने देखा होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन वन कंपनी एंड द अदर, बिटवीन ए कंपनी एंड द स्टेट, बिटवीन ए कंपनी एंड विद ए पर्सन और विद ए पर्सन विद अनदर पर्सन। तो उन एग्रीमेंट्स में, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में हर पार्टी अपना पार्ट प्ले करती है। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी बता रही होती हैं कि फला पार्टी ने ये काम करना है, दूसरी पार्टी ने ये काम करना है। हर पार्टी ने अपनी लायबिलिटी को पूरा करना है, लेकिन उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए पीरियड मुकर्रर कर देते हैं कि ये 2 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे, 10 साल में करेंगे, 6 माह में करेंगे, या अनलिमिटेड टाइम हो, टाइम मौजूद ना हो, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट ने कंटिन्यू करना है और उसकी कंटिन्यूस के दौरान कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में इन एडवांस लिख दिया जाता है कि ऑल डिस्प्यूट्स विच मे अराइज बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी रिफर्ड टू एन आर्बिट्रेटर। अब वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाना भी रेफरेंस एग्रीमेंट है। अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज दे दें आप कि जब दीज आर द लायबिलिटीज ए, दीज आर द लायबिलिटीज ऑफ बी, ये पार्ट इसने परफॉर्म करना, ये इसने परफॉर्म करना, बट इफ ए डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन देम एन आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड। अब यहां 2 सवाल पैदा हो गए कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है, नाम नहीं दिया उसका, कौन करना है, इवन देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अगर नेम्ड है तब भी और नेम्ड नहीं है तब भी। अगर आपने नेम कर दिया वैलिड, फिर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि ना ये चीफ इंजीनियर शैल डिसाइड द मैटर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैल डिसाइड द मैटर, ओथ कमीशन विल डिसाइड द मैटर, किसी का भी आप नेम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। अब अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने किसी को नेम नहीं किया तो फिर क्या होगा? उसके लिए कानून में 2 सूरतें मौजूद हैं। एक सूरत यह है कि विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज आप आर्बिट्रेटर बना दें। एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस दे दे कि इस एग्रीमेंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद है और एक डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अराइज हो चुकी है। लिहाजा इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वी वांट टू रिफर द मैटर टू द आर्बिट्रेटर। लिहाजा आप इसको रिफर कर सकते हैं। अगर दोनों किसी आर्बिट्रेटर पर एग्री कर जाते हैं तो फिर उसके बाद ही विल एंटर इनटू द रेफरेंस। लेकिन अगर वो एग्री नहीं करते तो फिर क्या होगा? फिर उसके लिए आर्बिट्रेशन एक्ट करता है कि यू मे रिजॉर्ट टू द कोर्ट टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। यानी आर्बिट्रेटर अदालत की इंटरवेंशन से खारिज है। इसके लिए सेक्शन 8 और सेक्शन 20 आर्बिट्रेशन एक्ट मौजूद है कि वंस यू सर्व ए नोटिस ऑन द अदर पार्टी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर एंड द पार्टीज फेल टू एग्री ऑन वन आर्बिट्रेटर, देन दे मे रिजॉल्व टू द कोर्ट और अपॉइंटमेंट। लिहाजा ऐसी सूरत में अपॉइंट ऑफ आर्बिट्रेटर थ्रू कोर्ट हो जाएगी। इससे आगे सर, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मस्ट बी शोन टू बी एड आइटम विद रेफरेंस टू एसेंशियल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वुड फेल इफ देयर वाज एनी वेगनेस और अनसर्टेनिटी। यानी इस एग्रीमेंट को ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी अनसर्टन है तो भी वाइड हो जाएगा। और पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट जैसे हैं वैसी पार्टीज टू द रेफरेंस एग्रीमेंट होनी चाहिए।
یعنی all the provisions of the Contract Act shall be applicable to the reference act. اگر کوئی وائلیٹو ہے تو اس کا وہی افیکٹ ہوگا جو کانٹریکٹ ایکٹ بتا رہا ہے. انڈر کوشن ہے, انڈر انڈیو انفلوئنس ہے, انڈر فیڈیوشری ریلیشن شپ ہے, ود اے مائنر ہے, تو یہ جو افیکٹ کانٹریکٹ ایکٹ میں ان کانٹریکٹس کا ہے وہی اس کا افیکٹ اس پر ہونا ہے. تو لہٰذا اپوائنٹمنٹ آف آربیٹریٹر کے لیے سب سے پہلی بات آربیٹریشن کا ایگریمنٹ. اب آربیٹریٹر جو ہے کیا وہ جج ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. کورٹ کین ناٹ سٹ ان دا ججمنٹ آف آربیٹریٹر. عدالت آربیٹریٹر کا کام نہیں کرے گی, اس نے اپنا کام خود کرنا ہے. لہذا کیا وہ جج ہے؟ ہی از ناٹ جج ان دا اسٹرکٹ سینس, کیونکہ اس نے ایڈجوڈیکیشن نہیں کرنی, لیکن ہی از اے جج آف دا کاز وچ ہیز بین ریفرڈ ٹو ہم. اس حد تک اس نے ایوارڈ دینا ہے جو میٹر اس کو کر دیا گیا ہے. اس پر اتھارٹی ہے 2007 CLC 751 751. Arbitration has been defined to resolve differences through judges appointed out of the choice of parties. ہم کورٹ میں جانے کی بجائے آربیٹریٹر کے پاس چلے گئے. آربیٹریٹر کو کورٹ تسلیم نہیں کیا گیا, لیکن جج مان لیا گیا. He is a judge for that cause. Court is an authority who is competent to record the evidence and to decide the matter within the prescribed limits of the law under the authority of the law. آربیٹریٹر کی بھی یہ تمام باتیں موجود ہیں, لیکن آربیٹریٹر جب ایویڈنس ریکارڈ کر رہا ہے تو از ناٹ اے کورٹ. کورٹ نہ ہونے کے باوجود اس پہ یہ کہہ دیا گیا کہ ہی از اے جج آف دا چوائس آف دا پارٹیز. لیکن جو کورٹ کا جج ہے وہ چوائس آف پارٹیز نہیں ہے, یہاں پہ چوائس آف دا پارٹیز ہے. لہذا آربیٹریشن میں جو جج ہے وہ پارٹیز کے چوائس سے مقرر کر دیا جاتا ہے. اب جب آپ نے چوائس دے دیا تو پھر آپ کو ون سائڈڈ افیئر نہیں ہے, آپ اس کو ریموو نہیں کر سکتے. ریموول آف آربیٹریٹر آربیٹریلی از ناٹ الاؤڈ. اس سے آگے ہے اٹ از اے سیٹلمنٹ آف اے ڈسپیوٹ بائی دا ڈیسیژن ناٹ آف اے ریگولر اینڈ آرڈنری کورٹ of law, but of one or more persons who are called arbitrators, whose decision the parties agree to accept and binding whether they agree to the decision or not. They appear in 64 Lahore, page 490. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جب آپ نے ایک آربیٹریٹر مقرر کر لیا, اب آربیٹریٹر نے اس معاملے کو انٹر اپون ہو جانا ہے, اس کے بعد اس نے اس کی کاروائی کرنی ہے اور کاروائی کے بعد اپنا ایوارڈ لینا ہے. اب کسی پارٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس آربیٹریٹر کو ریموو کر دے. لیکن کیا وہ ریموو نہیں ہو سکتا؟ An arbitrator may be removed under section 11 by the court, not by the parties. آربیٹریٹر کی ریموول کے لیے سیکشن 11 میں کورٹ میں جانا پڑے گا کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم اس کو آربیٹریٹر نہیں رکھنا چاہتے ہیں جو پارٹی نے بیان کرنی, لہذا اس کو ریموو کر دیا جائے. لیکن پارٹی جو اپوائنٹ کر لے اور وہ انٹر اپون ریفرنس ہو جائے تو پارٹی اسے ریموو کرنے کی مجال نہیں. اب اپوائنٹمنٹ کا طریقہ یہ بنا کہ پہلے ڈسپیوٹ ہوگی, پھر پارٹیز ایگری کریں گی, پھر ریفرنس ایگریمنٹ بنے گا, اس میں وہ تمام معاملات درج کر دیے جائیں گے جو اس کو ریفر کرنا ہے, اور اس کے بعد ریفرنس ایگریمنٹ کو ان رائٹنگ لانا ہوگا
رائٹنگ میں آ جائے گا. اب آربیٹریٹر ول اینٹر اپون دا ریفرنس. ریفرنس میں انٹر ہونے کے بعد اس نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہی شوڈ ناٹ commit misconduct. Number 2, he should not misconduct in the proceedings. اور تیسرے نمبر پہ his award should not be invalid. یعنی it should not be against the law. invalid نہیں آنا چاہیے. ان تین چیزوں کا آربیٹریٹر نے خیال رکھنا ہے. اگلا ٹاپک ہے appointment of arbitrator without intervention of the court or with the intervention of the court. وہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ نے وداؤٹ انٹروینشن کرنا ہے تو it shall be with the consent of the parties. The party shall refer the matter to the arbitrator through an agreement in writing. اب اگر through intervention of the court کرنا ہے تو اس کے دو طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ریفرنس ایگریمنٹ موجود ہے اور ایک پارٹی اس ریفرنس ایگریمنٹ پر ایگری نہیں کرتی کہ ہم اپوائنٹ نہیں کرتے، حالانکہ اس میں ایگری کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آل ڈسپیوٹس رائزنگ بٹوین دا پارٹی شیل بی ڈیسائیڈڈ بائی دا آربیٹریٹر. اس کے باوجود ایک پارٹی نہیں جا رہی تو جو پارٹی جانا چاہے گی وہ کورٹ کی انٹروینشن کو سیکھ کرے گی کہ جناب اس میں آربیٹریٹر اپوائنٹ کیا جائے. کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ شیل ایشو اے نوٹس ٹو دی ادر پارٹی اور کورٹ کہے گی آپ اپنا کانٹریکٹ ایگریمنٹ کورٹ میں لائیں. اینڈ دا پارٹی آبجیکٹنگ دیئر ٹو should explain as to why an arbitrator should not be appointed. اور اگر وہ سیٹسفائی نہ کرے then the court shall appoint an arbitrator. اب آربیٹریٹر کا نام تو ہے نہیں ایگریمنٹ میں، پھر کورٹ کیسے کرے گی؟ Then the court will ask both the parties to give the name of the arbitrators. کہ آپ بھی نام دیں، آپ بھی نام دیں، ان میں سے کسی کو اپوائنٹ کر دیں. اور اگر دونوں ہی نام نہ دیں then it is discretion of the court کہ with reference to the matter in controversy کس کو آربیٹریٹر ہونا چاہیے. The court shall appoint the arbitrator اور اپوائنٹ کرنے کے بعد the court shall refer the matter to the arbitrator اور ان پروسیڈنگ کو سٹاپ کر دیں in wait for the award. عام طور پر جو مسٹیک ہوتی ہے کہ پروسیڈنگ کو داخل دفتر کر دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا ہی نہیں چاہیے کہ the matter is referred to the arbitrator until his decision comes the proceeding should be stopped. اس کے بعد 20 میں وہاں چلے جائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنا ایوارڈ اسی طریقے سے جو وداؤٹ انٹروینشن آف دا کورٹ ہے ایوارڈ کرنے کے بعد ہی شل فائل اٹ ان دا کورٹ. اب جب ایوارڈ کورٹ پہ فائل کر دے گا then the court shall again serve notice to the parties that the arbitrator appointed by the court has submitted his award in the court and any party who is not willing and ready to accept it should come in the court and to why it should not be made rule of the court. اب اس سٹیج پر جب ہم انٹروینشن کام کر رہے ہیں تو جو پارٹیز کو آبجیکٹ کرنا چاہے گا آفٹر سروس آف نوٹس وہ اس کے خلاف عذرداری ظاہر کریں. ان وجوہات کی بنا پر ہمیں آربیٹریٹر منظور فیصلہ منظور نہیں. اور اگر وداؤٹ انٹروینشن آف دا کورٹ ہے تو پھر بھی پارٹیز کے پاس دو راستے اوپن ہیں. either to wait for the filing of the award, تو پارٹی کورٹ میں ایوارڈ فائل کرے گی اینڈ نوٹس شل بی سروڈ آن اٹ، نوٹس اس کو دے دیا جائے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آربیٹریٹر نے ہی اس کو فوٹو کاپی دے دی یا سر ایوارڈ دے دیا اینڈ ہی ڈز ناٹ ایگری، تو وہ کورٹ میں خود آ جائے گا ٹو چیلنج دا ویلیڈیٹی آف ایوارڈ. اب ایوارڈ پر ایڈجوڈیکیشن کے لیے یا تو اس پر آبجیکشن آ جائیں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایوارڈ پہ آبجیکشن تو آ گئے لیکن ایوارڈ نہیں آیا، کورٹ میں داخل نہیں ہوتا. ایسی صورت میں the court shall serve a notice on the other party and the arbitrator to file the award. اگر وہ ایوارڈ کورٹ پہ فائل ہو گیا ہے تو
تو پھر کورٹ کہے گی وائی شوڈ ناٹ بی میڈ رول آف دا کورٹ. اب جب کورٹ یہ کہتی ہے کہ وائی شوڈ ناٹ بی میڈ رول آف دا کورٹ، پھر کیا ہوگا؟ پھر دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کہے گی اس کو رول آف کورٹ مت بنائیں، دوسری کہے گی شوڈ بی میڈ رول آف دا کورٹ. اب یہاں دو صورتیں ہیں رول آف دا کورٹ کی. ایک صورت یہ ہے کہ پارٹی خود کورٹ میں آئے اور کورٹ میں آ کر یہ کہے جناب کہ ایوارڈ دے دیا گیا ہے and this award should be filed by the arbitrator in the court and should be made rule of the court. دوسری صورت یہ ہے کہ آربیٹریٹر خود کورٹ میں آئے، ایوارڈ اناؤنس کرنے کے بعد وہ خود اپلیکیشن دے، جناب آئی ہیو پروناؤنس دا ایوارڈ، میں کورٹ میں داخل کر رہا ہوں. پارٹی شوڈ بی سمنڈ اینڈ آسکڈ وائی اٹ شوڈ ناٹ بی میڈ رول آف دا کورٹ. اگر آربیٹریٹر خود کورٹ میں آ جائے تو وہ کورٹ میں ایوارڈ فائل کر دے گا. اب پارٹیز کو تو نہیں پتا کہ اس نے ایوارڈ فائل کر دیا، لہٰذا کورٹ شیل سرو اے نوٹس آن دا پارٹیز ایوارڈ ہیز بین فائلڈ. جب دونوں پارٹیوں کو نوٹس ہو جائے گا تو جو اس سے ایگری کر رہی ہے وہ اس کو کہے گی اس کو کورٹ رول آف کورٹ بنایا جائے، اور جو پارٹی ڈس ایگری کر رہی ہوگی وہ یہ کہے گی جناب اس کو رول آف کورٹ نہ بنایا جائے، اس کے فلاں وجوہات کی بنا پر اس کو منسوخ کر دیا جائے. اب جو آربیٹریٹر ود دا انٹرونشن آف دا کورٹ بنے یا آربیٹریٹر وداؤٹ انٹرونشن آف دا کورٹ بنے، ایوارڈ کو کورٹ میں فائل ہونا ہے. اور اگر ایوارڈ کورٹ میں فائل نہیں کیا جاتا تو پھر اس وقت تک وہ رول آف دی کورٹ نہیں بن سکتا. جس کے حق میں ہے وہ اپلائی کر دے یا آربیٹریٹر خود اپلائی کر دے ٹو میک اٹ رول آف دا کورٹ. عام طور پہ آربیٹریٹر جو ہے وہ ریسٹین کرتا ہے، داخل نہیں کرتا ہے ایوارڈ. پھر کیا ہوگا؟ ایک شخص نے اپلیکیشن دے دی، اس نے ایوارڈ دے دیا، اس کو رول آف کورٹ بنانے کی کورٹ پہ فائل کرے، وہ نوٹس جاری کر دیتا ہے. وہ آربیٹریٹر کہتے ہیں میں تو ایوارڈ دیا ہی نہیں ہے. دین واٹ ول ہیپن؟ اگر اس نے ایوارڈ نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر دے دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس نے ایوارڈ نہیں دیا تو وہ اگر اس میں دو صورتیں ہیں کہ اگر وہ انٹر اپون ریفرنس ہو گیا تھا تو ہی واز باؤنڈ ٹو گیو دا ایوارڈ ود ان 4 months. لیکن اگر وہ انٹر اپون ریفرنس نہیں ہوا تو پھر اس وقت تک اس کی لمٹ شروع نہیں ہوگی. دی پارٹی شوڈ ویٹ فار دا ایوارڈ. اور جب وہ انٹر اپون ہوگا تو ود ان 4 months اس نے اپنا ایوارڈ دے دینا. اب فرض کریں وہ انٹر اپون ہو گیا لیکن 4 ماہ میں ایوارڈ دینا ممکن نہیں ہے. دا پیریڈ میں بی ایکسٹینڈیڈ بائی دا کورٹ. تو پھر آربیٹریٹر کورٹ کو درخواست دے گا کہ جناب 4 مہینے کا ٹائم ہے، اٹ از ناٹ پاسبل فار می ٹو پروناؤنس دا ایوارڈ ود ان دس پیریڈ، then we further time needed. So the court shall extend the time. اور جو کورٹ ٹائم ایکسٹینڈ کرے گی پھر اس ایکسٹینڈیڈ ٹائم میں وہ ایوارڈ دے دے گا. ایگریمنٹ کے بعد اس نے ریفرنس پہ انٹر ہونا ہے، 4 months ایوارڈ دینا ہے، اور جب ایوارڈ کورٹ پہ فائل ہو جائے گا تب آبجیکشن اویلیبل ہوں گے. اور آن دا فائلنگ آف دا ایوارڈ ان دا کورٹ اینڈ آن دا نوٹس آف فائلنگ آف دا ایوارڈ، یہ 2 علیحدہ بات ہے. آربیٹریٹر آیا، اس نے کورٹ میں ایوارڈ داخل کر دیا لیکن پارٹیز کو نوٹس نہیں ہوا تو ان کا پیریڈ رن کرنا شروع نہیں کرے گا، آبجیکشن. لیکن جب اس کو نوٹس ہو جائے گا کہ ایوارڈ فائل ہو گیا ہے دین بوتھ دا پارٹیز آر انڈر obligation to apply the court, one for the rule of the court and the other for setting aside the award. ایک پارٹی اس کو ختم کرائے گی، دوسری اس کو منظور کرائے گی. گراؤنڈ اسٹیج فار ریموول آف آربیٹریٹر. جب تک آربیٹریٹر ایوارڈ پروناؤنس نہ کرتے اس وقت تک اس کی ریموول سیکشن 11 میں کی جا سکتی ہے. If he is not properly conducting the procedure, he has misconducted himself. اس میں یہ کہ وہ پارشل ہو گیا ہے
प्रॉपर हियरिंग नहीं कर रहा है, समात नहीं कर रहा है, आपको सुन नहीं रहा है, आपका इन्फ्लुएंस डाल रहा है, आपको अंडर प्रेशर कर रहा है, and you lose confidence in him due to the reasons given in the law, तो फिर आप उसकी रिमूवल के लिए जा सकते हैं। और अगर आपकी रिमूवल की स्टेज खत्म हो गई, अवार्ड तो हो गया, अब रिमूवल किस बात की? बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने रिमूवल के लिए दरख्वास्त दी, आर्बिट्रेटर आके कहते हैं मैं तो अवार्ड दे चुका हूँ, देन द क्वेश्चन ऑफ रिमूवल खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन हो जाएगा सेटिंग साइड दी अवार्ड का, कि उस आर्बिट्रेटर ने जिसको आप रिमूव कराना चाह रहे थे उसने अवार्ड दे दिया है, अब क्या हो? अब अगर उसके अवार्ड को देखा जाए तो इसके लिए दो चीजें अवेलेबल होंगी ऑब्जेक्टर को, एक सेक्शन 33 और एक सेक्शन 30। सेक्शन 33 में अगर आप रेफरेंस एग्रीमेंट को ही चैलेंज कर रहे हैं, आप कहेंगे जनाब हमने तो इसको रेफरी बनाया ही नहीं, हमने तो मैटर इसको रिफर किया ही नहीं, इसको हमने रेफरेंस दिया ही नहीं है, इसने अवार्ड क्यों दे दिया? यू कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ रेफरेंस एग्रीमेंट। अगर रेफरेंस एग्रीमेंट ही वाइड हो जाए तो उसकी तमाम प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग द प्रोनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड वाइड हो जाएंगे। दूसरी सूरत यह है कि अवार्ड को आप उसको मानते हैं कि रेफरेंस एग्रीमेंट था, लेकिन आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दुरुस्त नहीं किया और उन ग्राउंड्स में से कोई एक ग्राउंड ले लें जो सेक्शन 30 में दिए हुए हैं, he has misconducted the proceedings, the award is bad in the eye of law, it is an invalid award, तो वो उसको आप सेटिसाइड करवा सकते हैं। अवार्ड को सेटिसाइड कराने की स्टेज उस वक्त आती है व्हेन द अवार्ड इज प्रोनाउंस्ड, उससे पहले रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर की प्रोविजन है, सेटिंग साइड अवार्ड की नहीं। लेकिन अगर आप रेफरेंस एग्रीमेंट को ही चैलेंज कर रहे हैं तो यू मे चैलेंज इट बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड, इसको सूरत में भी कर सकते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब आर्बिट्रेशन थ्रू इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट हो या आउट ऑफ कोर्ट, दोनों सूरतों में अवार्ड को चैलेंज करने का इख्तियार मिल जाता है। अगर कोर्ट की इंटरवेंशन से है और कोर्ट में अवार्ड दाखिल हो गया तो कोर्ट विल इनवाइट द पार्टीज फॉर ऑब्जेक्शंस, लेकिन अगर कोर्ट की मर्जी से के बाहर हुआ है, पार्टीज की मर्जी में हुआ है, तो फिर व्हेन द वन पार्टी फाइल द अवार्ड तो फिर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन के लिए आ जाएंगे। और अगर पहली पार्टी आती नहीं है फिर भी बहुत सी अथॉरिटीज हैं कि दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन के लिए आ सकती है, इवन इफ द अवार्ड इज नॉट फाइल्ड इन द कोर्ट, द पार्टी में अपीयर बिफोर द कोर्ट। अब फर्ज करें कि अवार्ड फाइल ही नहीं होता, आर्बिट्रेटर का ना मैं तो ना आर्बिट्रेटर मुकर्रर हुआ ना मैंने अवार्ड दिया है, then the question of objection will be कि अब ऑब्जेक्शन का क्या करें, क्योंकि अवार्ड है ही नहीं। इसमें दो चीजें हैं, अगर अवार्ड है और फाइल नहीं हुआ ऑब्जेक्शन शैल बी एक्सेप्टेड, और अगर अवार्ड हुआ ही नहीं है तो दरख्वास्त इनफ्रक्चर है कि जब अवार्ड आएगा यू विल हैव द राइट टू फाइल अनदर ऑब्जेक्शन। अब आर्बिट्रेटर ने कहा जनाब मैंने तो अवार्ड दिया नहीं है, ऑब्जेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद वो अवार्ड दे देता है, तो वो ऑब्जेक्शन खारिज होने के बावजूद यू विल हैव अनदर राउंड कि अवार्ड हैज बीन फाइल्ड इन द कोर्ट, आप दोबारा ऑब्जेक्शन उसमें दायर कर, तो ऑब्जेक्शन उसमें दोबारा आ जाएगा। तो ग्राउंड ऑफ सेटिंग साइड अवार्ड 333 में और पॉइंट ऑफ आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट के थ्रू, और फिर उसके बाद उसने प्रोसीडिंग को कंडक्ट करना है। कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग में उसकी दो ड्यूटीज हैं, नंबर 1 टू कलेक्ट द एविडेंस एंड देन टू हियर द पार्टीज। एविडेंस भी कलेक्ट करनी है, फरीकैन को समाप्त भी करना है।
اگر وہ سماعت نہیں کرتا ایوارڈ شیل ناٹ بی ویلڈ. اگر موقع پر ایویڈنس ریکوائر تھی اور اس نے ایویڈنس ریکارڈ نہیں کی تو پھر بھی ایوارڈ مس کنڈکٹڈ پروسیڈنگز ہو جائے گا. لیکن بعض کیسز میں اس کو ضرورت نہیں ہے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی، کیونکہ اگر انہوں نے موقع ملاحظہ کر کے ہی فیصلہ کرنا ہے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. دین اٹ از ناٹ ریکوائرمنٹ. تو لہٰذا چونکہ یہ ریکوائرمنٹ اس کی نہیں بنتی تو پھر اس پر وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب نہیں ہو. امپورٹنٹ ہے یہ. Oral arbitration agreement is not enforceable. PL 60 ढाका 255. जी 60 ढाका 255. ایک اہم بات میں نے آپ کو آخر میں بتانی ہے کہ اگر عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہو تو اس مقدمے کے دوران آؤٹ آف کورٹ آربیٹریشن نہیں ہو سکتی. If a suit is pending, اس میں جو ایشوز انوالو ہیں وہ ایشوز چونکہ ان پر کورٹ نے کوگنیزنس لے لی ہے تو اب اس کی کوگنیزنس کے دوران کسی اور جج کو یہ پاور نہیں دے سکتے کہ آپ بھی کوگنیزنس لے لیں. لہذا اس پہ سیٹلڈ لا ہے کہ ویئر ایور اے سوٹ از پینڈنگ بفور دا کورٹ there can be no arbitration agreement out of the court in relation to those issues which are under adjudication before the court. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں مقدمے میں کہ ہم ریفری بنا رہے ہیں، ہم آربیٹریٹر بنا رہے ہیں، ہم سالس مقرر کر رہے ہیں، ہم بیان دے دیتا وکیل ہم سالس مقرر کر رہے ہیں واپس. اب کیا ہوتا ہے سالس فیصلہ نہیں کرتا تو دوبارہ دعویٰ دائر نہیں ہو سکے گا. اگر سوٹ پینڈنگ ہے تو پھر ود دی انٹرونشن آف دا کورٹ آپ نے آربیٹریٹر بنانا ہے. دعویٰ زیر سماعت ہے، کورٹ کو اپلائی کریں جناب یہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، یہ آدمی کو ہم نے آربیٹریٹر بنایا ہے، یہ ریفرنس ہوگا، لہٰذا کورٹ اس کی منظوری دے. اگر کورٹ الاؤ کر دے then the matter shall be referred to the arbitrator. اگر کورٹ الاؤ نہ کرے تو پھر آربیٹریشن میں نہیں. پھر آربیٹریشن کیسے ہوگی کہ پہلے دعویٰ وڈرا کریں، پھر ریفرنس ایگریمنٹ دیں اور پھر آربیٹریٹر کے پاس جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ڈیورنگ پینڈنسی آف سوٹ آپ کسی آربیٹریٹر کو میٹر ریفر کر دیں وداؤٹ پرمیشن آف کورٹ. اس میں کورٹ کی پرمیشن ہے. اب دعویٰ آپ کا چل رہا ہے، پرمیشن آپ کو دے دی، اب دعوے کا کیا بنے گا؟ یو شوڈ ناٹ وڈرا دا سوٹ، کیونکہ اگر آپ نے سوٹ کو وڈرا کر لیا اور آربیٹریشن فیل ہو گئی کسی وجہ سے، اس کے گراؤنڈز ہیں ریموول آف آربیٹریٹر ہے، مس کنڈکٹ آف آربیٹریٹر ہے، مس کنڈکٹ آف پروسیڈنگ ہے، انویلڈ ایوارڈ ہے، unlawful ہے، incomplete ہے، not competent ہے، کورٹ اس کو رول آف کورٹ نہیں بناتی. There are 101 reasons that the award cannot be implemented. تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ You should not be allowed to file a second suit. ایسی صورت میں when the arbitrator is being appointed in a suit with the intervention of the court, آپ کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ proceeding should be stopped and just sign it out till the award is pronounced and filed in the court. تو یہ اکثر غلطی عام طور پہ ہوتی ہے کہ جناب ہم نے سالس مقرر کر لیا ہے، دعویٰ واپس دے دیں. سالس مقرر ہو گیا، دعویٰ واپس ہو گیا، سالس کہتا میں نہیں کرتا، کو ٹائم کوئی نہیں، کدھر جائیں گے؟ You will have no way. سال بعد ہو گیا، کولیجن ہو گیا، دیر میں بھی سرٹن ریزنس. سال بعد ہو جائے، پیسے کھا جائے، رشوت لے جائے، دوڑ جائے، فوت ہو جائے، then the suit will fail.
اس کے بعد آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے. Whenever there is an appointment of an arbitrator in a pending suit, you should apply the court and seek the permission of the court, and the appointment should be made with the intervention of the court. And suit should not be withdrawn. It should be kept pending till the arbitrator pronounces his award. اور جب وہ award pronounce کر لے تو وہ award اسی کیس میں داخل کرے اور پھر کورٹ یہ دیکھے کہ how to decide the suit in the light of the award. تو اس پورے میں یہ زیادہ امپورٹنٹ بات تھی which should be kept in mind. تو میرا خیال ہے اس میں آج کے لیے جو مجھے اسائنمنٹ دی گئی ہے وہ ان عنوانات پہ مبنی ہے. تو جی CPLC وہ آربیٹریشن نہیں ہے، وہ ریکنسیلیشن ہے. سر وہ بھی آربیٹریشن تو بنا سکتے ہیں، وہ بھی بنا سکتے ہیں. انٹروینشن ہوگی نا، ود انٹروینشن آف کورٹ ہی ہوئی نا. کسی بھی انٹروینشن کے ذریعے بنے میٹر ان دا کورٹ تو کورٹ کی انٹروینشن سے بنے گی. اگر آؤٹ آف کورٹ ہے تو کسی بھی وقت بھی بن جائے. اس میں پارٹیز نے ایگری کرنا ہے. آربیٹریشن وداؤٹ ایگریمنٹ آف پارٹیز نہیں ہو سکتا. both the parties agree to refer the matter to the arbitrator تو آربیٹریشن ہو سکتی ہے. اور وکیل کے چیمبر میں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں پارٹی میں بنا دیں. ایگریمنٹ آف دا پارٹی ضروری ہے اور اس کے بعد ڈسپیوٹ کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ کانٹریکچوئل لائبلٹیز پوری کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے پارٹی. اگر پارٹی ٹو کانٹریکٹ بن نہیں سکتی پھر نہیں ہو سکتی، وہ بھی ہونا ضروری ہے. ان صورتوں میں بنے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کانٹریکٹ ایکٹ میں جہاں جہاں بار ہے کانٹریکٹ کی وہاں نہیں بن سکتا، کیونکہ اٹ از آلسو اے کانٹریکٹ. تو کنٹریکچوئل آبلیگیشن ہے آؤٹ آف کورٹ کریں یا ان کورٹ کریں. 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے. ریفرنس کے لیے آربیٹریٹر کون سا ہے بندہ ہونا چاہیے، اٹ ول بی ریفر ٹو اے مین. اس کے بعد ڈسپیوٹ کا ہونا ضروری ہے کہ ڈسپیوٹ ہو. تیسرے ایگریمنٹ کا ہونا ضروری ہے. اور پھر کنٹریکٹنگ پارٹیز کو کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہونا چاہیے. تو ایسی صورت میں آربیٹریٹر بن جائے گا. اب تو اگلا اسٹیپ تو آربیٹریٹر کا ہے کہ ہاؤ ہی انٹرز اپون دا ریفرنس، ہاؤ ہی کنڈکٹس اینڈ ہاؤ ہی پروناؤنسز دا ایوارڈ. اور پھر وہ ایوارڈ کیسے ہوگا اس کے لیے وہ اگلا چیپٹر پھر ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے کہ ایوارڈ کیسے پروناؤنس ہونا ہے، کتنے بڑے اسٹامپ پہ ہونا ہے، کس طرح بننا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیسے داخل ہونا ہے کورٹ میں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایوارڈ جو ہے آربیٹریٹر ہے کتنی مدت کا پابند ہے اس میں؟ اس میں منیمم بھی کوئی ٹائم پیریڈ ہے؟ آن اینٹرنگ اپون دا ریفرنس ود ان 4 months شیڈیول 3 کورٹ میں داخل کرنے کی میعاد اور ہے اور آربیٹریٹر کرے اور ویسے وہ 30 days. سر آربیٹریٹر بھی تو پارٹیز کو پابند کر سکتا ہے اس چیز کے کہ جو میرا فیصلہ ہوگا. نو ناٹ ایٹ آل. سر اس میں آربیٹریٹر یہ اگینسٹ پبلک پالیسی ہے کیونکہ میرا ماننا نہیں تو بات جاؤ نہیں یہ کہتے ہیں 15,000 روپیہ اگر کون کو نہیں کرتے. سر ایسا ہوتا ہے کہ خالی چیک دے دیتے ہیں آربیٹریٹر کو. پابندی نہیں ہوتی. اگلے ہفتے کوشش کریں گے کہ جو